صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے در بار میں جانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے در بار میں جانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے در بار میں جانے کے لیے پانچواں بٹن آن کر دیجیے تب سے کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور مچلتا مچلتا میں مچلتا اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا جب پکارا مدینے والے آقا کو جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے
غم نہیں چھوڑ دیے سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہیں قدموں سے لگانے کے لیے میرے آقا تو ہیں قدموں سے لگانے کے لیے اور یہ تو بس انہیں کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں یہ تو بس انہیں کا کرم ہے سن لیتے ہیں ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا پھر میسر ہمیں دیدار مدینہ ہوگا وہ بلائیں گے ہمیں وہ بلائیں گے ہمیں جلوہ دکھانے کے لیے وہ بلائیں گے ہمیں جلوہ دکھانے کے لیے آئے پھر یاد مدینے کی رولانے
بچانے کے لیے آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے تجھے گناہگار خطا کار کو میں شے میں دیر تجھ گناہگار خطا کار کو میں شے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے الحمدللہ ثم الحمدللہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر روح پرور خطاب سے اپنے قلوب کو منور فرمائے۔ ایک مرتبہ نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ چینل کے حوالے سے بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈنگ آپ کی ہوتی ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ عید کی مناسبت سے اور رمضان مبارک کا مہینہ ابھی رخصت ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توفیق سے بہت سارے مسلمانوں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا، روزے رکھے، نمازیں ادا کی، تلاوت قرآن میں اپنا وقت صرف کیا۔
یہ تمام چیزیں اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا بہترین بدل عطا فرمانے والا ہے، بلکہ کئی گنا زیادہ بدل عطا فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کا اجر ضائع نہیں فرماتا، چونکہ وہ مخلوق سے بہت محبت فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، اللہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ نے اسے تخلیق فرمایا ہے، تو آپ نے جس چیز کو تخلیق کیا ہو، بنایا ہو، اس کو انوینٹ کیا ہو، آپ کو اس سے کتنا لگاؤ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے بتا اپنی اولاد کو دیکھے کہ اولاد انسان کے جسم کا جز ہوتا ہے، تو اس اولاد سے ایک شخص کو کس قدر قلبی اور جذباتی وابستگی ہوتی ہے، وہ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس قدر محبت، بلکہ بچے کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر والدین کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ یہ شفقت اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں رکھی، والدین میں رکھی، اولاد کی طرف سے اولاد کے لیے۔ تو وہ خالق اور مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عدم سے وجود عطا کیا، وہ ہم سے کس قدر محبت فرمائے گا۔ تو وہ اپنے ان ناتواں بندوں کی کوششوں کا بہترین بدل عطا فرمانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے حوالے سے کہ عید کے دن جب لوگ جمع ہو کر عید کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ عید کی نماز میں بھی میں نے یہ آیت تلاوت کی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تاکہ تم ان روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور پھر اس گنتی کو پورا کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تکبر اللہ، تکبیر بولو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند و بالا ہے، بزرگ و برتر ہے۔ سبب اس کا یہ ہے، خود ذکر فرما دیا، لما ہداکم، بسبب اس کی کہ اس نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی، تو وہ پیغام پہنچا کر بھی ہدایت دی، ورنہ ہم اپنے شعور کے ذریعے سے اسے حاصل نہ کر پاتے۔ کہ اس طرح سے تین کاموں کو چھوڑ دینا، کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رک جانے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اگر نہ بتاتا تو کہاں پتہ چلنا تھا۔ اور پھر اس کی قوت بھی عطا فرمائی کہ رکھوا بھی لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ گنتی پوری کرنے کے بعد جیسے ایک مقصد حاصل ہو گیا، تو جب انسان کو ایک مقصد حاصل ہو جاتا ہے، ایک طالب علم امتحان میں کامیاب ہو گیا تو وہ نعرہ نہیں لگاتا، یعنی خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ تو جب یہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر لو، مقصد حاصل ہو گئے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو نعرہ لگاؤ، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو، اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح دوسری آیت بھی تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ ہدایت کا دو معنی ہوتے ہیں، قراءۃ الطریق اور دوسرا ایصال الی المطلوب۔ قراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے ایڈریس پوچھا اور آپ نے بتایا بھائی اس طرف جاؤ، پھر یوں جاؤ، پھر سیدھے آگ کی طرف مڑنا، پھر آگے یہ نشانی آئے گی، یہ دکان آئے گی، اس سے سیدھا چلے جانا، آپ نے بتا دیا۔ راستہ بتانا یہ بھی ہدایت کہلاتا ہے، لیکن آپ راستہ فقط بتا دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ منزل پہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے آگے وہ غلط کوئی موڑ لے لے، تو جانا کہاں تھا، مشرق جانا تھا، مغرب پہنچ گیا۔ دوسرا ارادہ طریق کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ہدایت کا مطلب ہوتا ہے منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ یہاں پر منزل مقصود پر پہنچا دینا، الحمدللہ الذی ہدانا، یہاں پر جو ہدایت کا معنی ہے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا۔
جیسے ہاتھ پکڑ کے کسی کو ایڈریس معلوم نہ ہو، وہ ایڈریس پوچھتا بھائی تم نے یہ جگہ دیکھی ہے، فلاں جگہ دیکھی ہے، 3 آنٹی دیکھا اس سے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، چلو بھائی وہی چھوڑا دو۔ پھر وہ کامل ہدایت ہوتی ہے کہ وہ ایک معلوم ہے ایک شخص کو وہ ساتھ چل رہا ہے اور وہ منزل پر چھوڑ آئے گا تو بھٹکنے کے امکانات بالکل معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہدایت ہے کہ اللہ نے پہنچا دیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہاں پہنچا دیا، وما کنا لنہتدی، اور ہم یہاں پہنچنے والے نہ تھے لولا ان ہدانا اللہ، اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچا دیتا۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، تو وہ بہت زیادہ اپنے بندوں کی کم کوشش پر زیادہ اجر و ثواب مرتب فرمانے والا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا ایک امت ایسی ہے کہ جو پچھلی سابقہ امتیں ایسی تھی کہ عمل انہیں بڑا سخت کرنا پڑتا تھا اور پھر اجر کا ترتب، لیکن یہ امت ایسی ہے کہ بڑا تھوڑا عمل کرے گی لیکن بدلہ بہت زیادہ پائے گی۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ لیلۃ القدر دے دی گئی۔ صحابہ نے کہا حضور پہلے کے دور کے لوگوں کی عمریں کتنی بڑی بڑی تھیں، ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی، ہزار سال کی عمریں ہیں، اب 1000 سال بندہ فرما برداری کرے تو کتنی نیکیاں، تو ہماری تو 60-70 سال کی ایوریج زندگی ہے، اس میں 15 سال آپ شعور تک پہنچنے کے اگر مائنس کر دو تو رہ کیا جاتا ہے؟ 60 میں سے 15 نکال دو، 20 نکال دو، 40-45 برس رہ گئے، اس میں بھی غفلت وغیرہ، 15 سال میں اتنا سمجھدار بھی نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتے ہوتے اس کو وقت لگ جاتا ہے، تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ویسے ہی گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ اس میں عبادتیں کر لو، 1083 سال عبادت گویا کہ کر لی، ایسے 10 راتیں مل جائیں اور بندہ ان راتوں کو، ان طاق راتوں کو جو 5 راتیں ہیں اس میں خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے، علم حاصل کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو گویا کہ اس نے اگر 10 سال اس طرح سے گزار لیے تو 830 سال، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی عنایت اور کرم فرمایا۔ لہذا آج جو آیت پاک تلاوت کی وہ بھی اسی تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کروائی، اس کی مہربانی ہے، اور جب یہ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کو احکام تکلیفیہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں پابند کر رہا ہے، مکلف، اللہ مکلف ہے، ہم مکلف ہیں، پابند ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پابندی ہوتی ہے تو بندہ تھوڑا سا تو اس میں مشقت محسوس کرتا ہے، لیکن اس تھوڑی مشقت میں اجر جو ہے وہ ہمیشہ کا اجر ہے۔ تو اب اس کے لیے ضبط نفس اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس زندگی میں انسان اللہ کے احکام پر عمل کر سکے۔ چنانچہ یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 24، سلام علیکم بما صبرتم، کہ جب یہ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، یعنی پروٹوکول مل رہا ہے مسلمانوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جنہوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی، بما صبرتم، اس بنا پر جو تم نے صبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مشقتوں کے سلسلے میں جو تم نے صبر کیا۔ بہت بہترین نیند آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چھوڑ دیا، نیند کو ترک کر دیا، نماز میں مشغول ہو گیا، ظاہر مشقت تو ہے، روزہ ہے، اس میں ہر ایک کی مشقتیں مختلف ہیں، ایک اے سی میں بیٹھ کر کام کرنے والا ہے اور ایک جو ہے وہ سڑک پر دھوپ میں مزدوری کرنے والا ہے، اس کی مشقت زیادہ ہے، تو ضبط تو کرنا پڑے گا، صبر تو کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اب اللہ تعالیٰ خاص ویلکم کیا جا رہا ہے فرشتوں کی جانب سے جو معصوم الخطا ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بس کیا ہی بہتر ہے آخرت کا گھر۔ اب جو اس کا بدلہ عطا کیا جا رہا ہے
اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس کا خیال بھی کسی انسان کے دل پر نہیں گزرا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نیک لوگ میدان محشر میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تو وہ جنت کی طرف جانا شروع کر دیں گے، تو فرشتے کہیں گے کہاں چل دیے؟ کیا جنت میں جا رہے؟ کیوں جنت میں جا رہے ہو؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے؟ تو کہیں گے ہاں اس لیے کہ ہم نے صبر کیا تھا۔ تمہارے صبر کی حقیقت کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے، کہیں گے ہم نے صبر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے سلسلے، شیطان کی رکاوٹیں، نفس اندر سے مطالبات کر رہا ہے، ہم نے شیطان کو بھی دور کیا، اس کو جواب نہیں دیا، اور نفس کی رکاوٹوں کو بھی دور کیا اور اس پر غلبہ پایا، اور ہم نے اس نفس کو مائل رکھا اللہ کی فرمانبرداری پر، یہ صبر کیا۔ اور ہم نے صبر کیا، صبر کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، ہم نے روکے رکھا اس نفس کو اللہ کی نافرمانی سے، اور مزید ہم نے اس نفس کو روکے رکھا اس بات پر کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو ہم نے ضبط نفس سے کام لیا اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو تین چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے احکام میں بھی کچھ مشقت ہوتی ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے، نفس کہتا ہے یہ کر لو مزہ آئے گا، اس کو روکا تو اس میں بھی صبر کرنا پڑا، ضبط کرنا پڑا۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کوئی مشقت اور مصیبت آزمائش کے طور پر متوجہ فرمائی تو اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ تو یہ تین چیزیں وہ ذکر کریں گے تو فرشتے کہیں گے کہ واقعی تمہارا صبر عظیم ہے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے مفہوم، کہ رشک کریں گے وہ اور کہیں گے کہ تمہارا یہ حق ہے کہ اللہ کے فضل سے تم اپنے اس صبر پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ جو ایک منظر کشی فرما رہا ہے، آپ غور تو کریں گے، سخت ترین دن جو 50,000 برس کا ایک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا۔ ابھی تو رحمت ہی رحمت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور جلال ہمیں کم نظر آتا ہے، اور وہی ہم برداشت نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ بعض لوگوں کی بیماریاں اور حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار مجھ سے تو دیکھا نہیں جا رہا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک جلال کی جھلک ہے، لیکن میدان معاشر میں وہ بدرجہ اتم جو ہے اپنے جلال کو ظاہر کرے گا تو کون کام لا سکتا ہے۔ تو ایسے دن میں اس طرح کا پروٹوکول اگر کسی کو مل جائے تو وہ کس قدر خوش نصیب ہے۔ تو فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں سلام علیکم۔ تو آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ آپ نے روزے رکھے، نمازیں ادا کی، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھا اور اس رمضان کے مہینے کی قدر کی، ان لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر اس بنا پر جو تم نے صبر کیا۔ اور بتائیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس سے سرے کو انحراف نہیں کرتے۔ تو یہ سلام کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا تبھی فرشتے کر رہے ہیں، تو یہ خالی بناوٹی باتیں تو نہیں ہیں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بعض اوقات وہ ایک رسمی خیریت جو پوچھنے کا رواج ہوتا ہے، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات جو ہے یہ رسمی بھی ہوتی ہیں کہ بھئی ایسے ہی ہمیں کیا، چلو ایک رسم دنیا ہے، خیریت پوچھ لیا کرتے ہیں۔ یہاں ایسا رسمی سلامتی تو نہیں ہے کہ بس سلام کر دیا نہیں، باقاعدہ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے اللہ نے سلامتی بھیجنے کے لیے۔ تو بتائیے جب فرشتے سلامتی بھیجیں گے تو اللہ ان پر سلامتی اتارے گا یا نہیں اتارے گا؟ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی رسمی کارروائی کر لی، نہیں، بلکہ اس کی حقیقت کو محسوس کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر سلامتی کے لیے مقرر فرمائے گا، اور جب وہ سلامتی کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ان پر ہوگا۔ اس کو ذرا چشم تصور سے دیکھیں تو بات واضح ہوتی ہے اور انسان رشک کرتا ہے کہ واقعتا ہے اس مشکل دن میں کہ جب کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہوگا، یہ خصوصی پروٹوکول، اس دن تو خالی مشقت سے بندہ بچ جائے تو کہے گا بھائی عافیت والی بات ہے، کہ اتنی دھوپ میں تھوڑی سی چھاؤں مل جائے تو بندہ کہے گا میں تو بچ گیا۔
لیکن اتنی دھوپ میں چھاؤں نہیں بلکہ بہترین پروٹوکول مل جائے تو وی آئی پیز کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کو تو راحت پہنچائے گا، لیکن ان کی عزت اور اکرام میدان محشر والوں کے درمیان کیسا ہوگا کہ لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے بھئی کون لوگ ہیں یہ؟ اس اعتبار سے اس تصور کو جب ذہن میں لا کے اس آیت مقدسہ کو پڑھیں گے تو اس کی حقیقت بالکل واضح ہوگی۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس بنا پر جو تم نے صبر کیا، یعنی سلامتی ہو تم پر، اور یہ صبر کا بدلہ اللہ نے دیا۔ فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اعتبار سے دنیا اور آخرت کا تقابل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ آگے فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اس کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی نافرمانی آپ سمجھ لیں تو اس میں ہر چیز داخل ہو جائے گی، قطع تعلق بھی آ جائے گا اور بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی کہ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ اس کو توڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہ فساد یوں ہی نہیں ہے کہ کوئی فائرنگ کر رہا ہو اور بندے مار رہا ہو، اپنی زبان سے بھی انسان بہت سارے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے، گھروں میں بھائیوں میں لڑائیاں کروا رہا ہوتا ہے، دوست کے خلاف دوست کو ابھار دیتا ہے، گھروں میں عورتوں کا حال دیکھو تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ نفس و شیطان جیسے اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے اور بالکل غالب ہے کہ بس وہ اشارہ کرتے ہیں اور ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہ لوگ ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے، یعنی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک عقبی الدار فرمایا، نعمہ عقبی الدار فرمایا اس سے پہلی آیت میں کہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لہم سوء الدار، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی 27ویں شب کے بیان میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو سب کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی انتقال ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں تمہیں دو گروہوں میں تقسیم کر دوں گا، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا۔ تو یہاں تو سارے اچھے برے سبھی ایک جگہ جمع ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈیوائڈ کر دے گا، تقسیم۔ اور آخرت کب ہے؟ اگلے لمحے ہماری آخرت شروع ہو سکتی ہے، جیسے ہی موت آئی حضور نے بھی فرمایا کہ وہ قیامت کبریٰ تو آئے گی، جب آئے گی بڑی قیامت، تیری قیامت تیری موت ہے، جیسے ہی انتقال ہوا ہماری قیامت تو شروع ہو گئی، آخرت کے معاملات، برزخ کے معاملات ہمارے ساتھ شروع ہو گئے۔ اچھا بدلہ اگر آخرت اچھی ہے تو عالم برزخ ہی میں اچھا سلوک شروع ہو جائے گا، اور اگر آخرت بری ہے تو عالم برزخ ہی میں معاملات پریشان کن ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہاں تقسیم فرما دے گا۔ لہٰذا یہاں بھی بھلا گھر اور برا گھر، یہ دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب اس کے لیے ہر ایک کامیابی تو چاہتا ہے، لیکن کامیابی بغیر مشقت کے تو حاصل نہیں ہو سکتی، اور انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے مشقت کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ نکمہ رہ جاتا ہے، اور نکمہ رہتا ہے تو چپڑاسی بنتا ہے، اور اسی کے ساتھ پڑھنے والا محنتی بچہ جو ہے وہ ترقی کر جاتا ہے۔ ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوتے ایک چپڑاسی بن گیا، ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا۔ تو یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ نتیجہ محنت کے بدلے میں مرتب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زمین کے آگے کھڑے ہو جائیں اور امید کریں کہ بس ابھی فصل جو ہے وہ بہترین فصل اگ جائے گی، حالانکہ نہ ہم نے بیج ڈالا نہ پانی دیا، کچھ بھی نہیں، اور ہم بغیر کسی مشقت کے کھیت کے پاس کھڑے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ابھی فصل اگ جائے گی۔ کیا ایسا ہوگا؟ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ تو آخرت کے معاملات بغیر کوشش کے وہ فصل کیسے اگے گی؟ حضور نے بھی تو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اگر آم کی فصل بوئی ہے تو کیا پپیتا کاٹ لو گے؟
کریلے بوئے ہیں تو کیا کاٹو گے؟ کیلا نہیں، وہ کڑواہٹ ہی ہوگی وہاں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کوشش کو ترک نہ کریں۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، لیکن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ میں اللہ کے خلاف نہیں جاؤں گا پہلے دن سے، پھر بھی غلطی ہو جائے، لیکن غلطی ہو جائے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، بس یہ بہترین گناہگار ہے۔ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر کل کے لفظ سے جو استثناء ہے وہ تو ہے انبیاء کرام کا استثناء ہے، اس میں وہ اس کل میں داخل نہیں ہے، باقی عوام الناس میں ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے۔ تو کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے اس دنیا میں، خطا ہو جاتا ہے، لیکن پہلے دن سے یہ ہو کہ میں اللہ کے خلاف نہیں جاؤں گا، سوچ اور فکر یہ ہو، پھر بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے تو کوشش کرے کہ جتنی جلدی رجوع کر لے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بہترین خطا کار ہے اور اس کی خطا معاف ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو موقع عطا فرماتا رہے گا، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اور جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے، اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹرمنیشن یہ ہو کہ خلاف نہیں جانا ہے، سوچ و فکر، اور پھر تقاضۂ بشریت خطا ہو جائے آپ نادم ہو کر، یعنی آپ سے مراد میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں جو مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، کون جانتا ہے، کسے معلوم ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ وہ کس نے کسی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کوئی ایک عبادت، کوئی ایک بار اللہ کا ذکر اس اخلاص سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اسے جس طرح سے اپنا مقام قرب عطا کر دے، تو مالک کی مرضی ہے نا کہ جس کو قبول کر لے۔ تو بہت سارے ایسے ہوں گے، تو ہر ایک اس میں شامل ہے، بس ڈٹرمنیشن ہماری یہ ہو کہ اللہ کے خلاف نہیں جانا، پہلا سبق، اور دوسرا یہ کہ بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے تو رجوع کا ذہن ہو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا، بس۔ اس طرح کروڑ بار بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ بڑا قریب ہے، اس کو وہ تغیر کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قبول نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ وہ سزا دے کہ اس کو کوئی مزہ آئے گا، خود قرآن میں فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ہمیں تو کسی نے ہماری غلطی کی ہو، ہماری کوئی کوتاہی کی ہو، ہم پر ظلم کیا ہو، ہمارا مال دبایا تو بدلہ لینے میں مزہ آئے گا، یہ ہماری کیفیت ہے نا، ہم تو انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان ہمارے ذات سے بلند و بالا ہے۔ تو وہ تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو جا بجا وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا بندہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ بڑا قریب ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کا مقدس مہینہ اس نے ہمیں مصروف رکھا اللہ کی توفیق سے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اب یہ چیزیں جاری کس طرح سے رہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد طلب کریں۔ اللہ بڑی قدرت و طاقت والا ہے، نفس بہت طاقتور ہے، شیطان بہت طاقتور ہے، یہ اتنے طاقتور دشمن کھڑے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے، اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح طلب کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو سیدھی راہ پر چلانے کے بعد ٹیڑھا نہ کرے، یعنی بچائے رکھ۔ حضور نے بھی دعا فرمائی، یا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہیں، یعنی اس کے دست قدرت میں ہیں، وہ ہاتھ سے اور جسم سے اور اعضاء سے پاک و صاف ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اس کی 2 انگلیوں میں ہے، جیسے چاہے پلٹ دے۔ اب سیدھا تھا اسے الٹ دیا، الٹا تھا نافرمانی پر تھا اسے ہدایت پر کر دیا۔ تو حضور ہمیشہ یہ دعا فرماتے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، صرف قلبی علی طاعتک،
میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر لے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی مدد درکار ہے کہ یا اللہ جو رمضان میں تیرے کرم سے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہا، اب مجھے اس پر استقامت ہمیشہ اور دوام عطا فرما، تو اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد طلب کرے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو علم سے وابستہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے ثواب اور اجر بیان فرمایا اس کا مطالعہ کریں، حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا، قرآن کیا بیان کرتا ہے، اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو رغبت پیدا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کا مطالعہ کریں قرآن و حدیث سے کہ جو سزائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے عذابات مقرر فرمائے۔ جب ان چیزوں کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور شرح کے ساتھ انسان ان کا مطالعہ کرتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر وابستہ کرتا ہے، یعنی اگر آپ دن میں آدھا گھنٹہ نکال کر اپنے آپ کو وابستہ کریں قرآن سے اور حدیث سے اور ان کی شروحات اور قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، تو یہ آپ کے دل میں نور پیدا کر دے گا اور آپ کو ہدایت کی طرف مائل کر دے گا۔ اور یہ ابھارنے والی چیزیں ہیں، ترغیب اور ترہیب، ترغیب دینا، ابھارنا، ترہیب، ڈراوا پیدا کرنا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی مدد، اس کے بعد عذاب اور ثواب کا جو بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں فرمایا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا، آپ بیان اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی بات ایسی ہوتی ہے دل پر اثر کر جاتی ہے، اس کا مطلب وابستگی ضروری ہے۔ ہم تعلق توڑ بیٹھتے ہیں، بیچ میں بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے، جب گیپ آ جائے گا تو نورانیت میں آہستہ آہستہ کمی آتی رہے گی، لیکن آپ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑے رکھیں گے تو اس کی برکات دائمی رہیں گی۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ یہ بندہ کرے۔ تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا کہ اکثروا ذکر حادم اللذات عن الموت، کہ بہت کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو۔ صحابہ نے بھی پوچھا کہ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا موت۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور پڑھنے بیٹھ جائے موت 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 موت، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ذہن میں یہ تصور اور اپنے آپ کو بتاتا رہے کہ تو ایک دن مر جائے گا، تو ایک دن چلا جائے گا اس دنیا سے، اور وہ دن کل بھی آ سکتا ہے، اگلے لمحے بھی آ سکتا ہے۔ دن میں کچھ ایسا وقت مقرر کرے جس میں اپنے آپ کو یہ باور کرائے کہ تو یہاں سے جانے والا ہے، تو اس سے اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، کیونکہ سب سے زیادہ بے رغبت کرنے والی چیز جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ آپ کو اچھا لباس پہننے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسلام کا غلط تصور پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بیان کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیندار بننے کا مطلب ہے مر جاؤ، یا دیندار بننے کا مطلب یہ کہ گھٹ گھٹ کے جیو۔ بھائی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین میں اللہ نے بہت آسانی رکھی ہے، بہت زیادہ سہولت رکھی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے، جو کچھ زمین میں جو چیزیں بھی تخلیق کی ہیں تمہارے نفع کے لیے۔ تو اس سے علماء ہر چیز کے جائز ہونے کا قول کرتے ہیں، یعنی ہر چیز ہمارے لیے حلال اور جائز ہے۔ پھر وہ چیز اس کے عموم سے نکل جائے گی جس کو منع کر دی، شراب نکل جائے گی، بدکاری نکل جائے گی، اور بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی، لیکن اکثر چیزوں سے ہم فائدہ اور نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے پیدا کی، لہٰذا آپ اچھا لباس پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، آپ اچھی گاڑی میں سفر کریں، بڑے پیمانے پر آپ کا کاروبار حلال جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ شریعت پر عمل کرنا یا دیندار بننے کا مطلب ہے مر جاؤ؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ صحیح تصور یہ ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، برتیں، لیکن محبت اور دل اللہ سے لگائیں، بس، باقی کچھ نہیں۔ آپ لباس پہنے اچھے سے اچھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کیا ہے کہ لباس پہن کر یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھو میری چالاکیوں کا نتیجہ، میرے کاروبار میں یہ انویسٹمنٹ اور یوں میں نے سودا لے لیا اور میں نے تو پرواہ ہی نہیں کی نفع نقصان کی، لاؤ رکھا مال اور پھر میں نے 2 کروڑ روپے کما لیے، دیکھو اس کا نتیجہ نہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ لباس پہنا تو فرمایا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا تاکہ میں اپنے جسم کو چھپاؤں، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور
اپنی زندگی میں اس سے جمال اور زینت اختیار کریں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ یہ میری محنتوں کا بدلہ ہے، یہ اللہ کی ازلی تقسیم ہے۔ تو سوچ تو صحیح کہ کہاں کس کھیت میں یہ دانہ ہوگا اور کہاں کہاں سفر کرتے ہوئے آج تیری میز پر پڑا ہوا ہے اور تیری پلیٹ میں یہ دانہ ہے۔ یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ازلی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ تو لقمہ ڈال رہے ہیں حضور، بلکہ شروع فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، کہ جب میں اس کے نام سے کوئی چیز کھاتا ہوں تو زمین و آسمان میں مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر جب کھانا تناول فرما لیا الحمدللہ الذی اطعمنی، تمام خوبیاں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، وسقانی اور مجھے پلایا، وجعلنی من المسلمین اور مجھے مسلمانوں میں سے کیا۔ تبھی تو یہ دعا پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ شکر مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو تمام تعریفیں اور خوبیاں اس رب کریم کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس طرف مائل فرمایا۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں رہے، اس دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے، اپنی ضرورت کے لیے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرے۔ ایک صحابی بیمار ہوئے، حضور علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں؟ حضور نے منع فرما دیا نہیں۔ اور ہم خود سوچیں کہ اللہ کے نبی تو یہ تعلیم دینے آئے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق، لیکن حضور کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں، منع کر رہے ہیں۔ حضور آدھا مال خرچ کر دو، فرمایا نہیں۔ حضور 1/3 پورے مال کے 3 ٹکڑے کرو، 33%۔ حضور نے فرمایا نے کہ 1/3 ٹھیک ہے اور یہ بھی زیادہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کو مالداری کی حالت میں چھوڑنا بہتر ہے اس سے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ تو فیوچر پلاننگ کا شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے، بالکل منع نہیں کرتی۔ آپ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال جمع کریں، چھوڑ کر جائیں، تاکہ وہ آسودہ حال ہوں گے اور دین کی تعلیم بھی دی ہوگی، آپ نے انتظامات کر دیے ہوں گے تو وہ روزگار کی فکر سے آزاد ہو کر اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر سکے گا۔ ایک عالم دین ہے وہاں، اور انہوں نے 2-4 بنگلے بنا لیے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ایک میں بچے رہ رہے ہیں اور باقی کرایہ پر دیے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بچوں کو جو ہے نا معاش کے مسئلے سے آزاد کر دیا، اب یہ پوری زندگی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرے گا۔ تو ابھی اس مال کے جمع کرنے کو آپ کیا کہیں گے؟ کتنا بہترین سبب اور ذریعہ جمع کر دیا کہ آخرت اپنی بھی بہتر کر دی، اور یہ مال جمع کرنا اس لیے ہے کہ آگے دین کی خدمت کے لیے آسانی مہیا ہو جائے۔ تو دین ہی پیش نظر ہے، تو ایسا مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو دین کا ایک وسیع تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دیندار بننے کا مطلب یہ ہے کہ گھٹ گھٹ کر جیو، بالکل شریعت ایسا نہیں کہتی۔ بس جہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے اخروی اعتبار سے، کسی چیز سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچ جاؤ، اخروی اعتبار سے بہتر ہے، تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کرتے چلے جاؤ تو دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ حضور نے القاسم و حبیب اللہ فرمایا کہ حلال رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک صحابی تیزی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزرے تو دیگر صحابہ نے دیکھ کر عرض کیا کہ حضور اگر ان کی یہ جو کوشش ہے دین کے لیے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس کی کوشش اس لیے ہے کہ یہ رزق حلال حاصل کرے اور اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچائے اور اپنے اہل کی کفالت کرے، ان کی ضرورت کو پورا کرے، تو جان لو کہ اس کی یہ کوشش اللہ کی راہ میں ہے۔ تو آپ دکان پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے، ہمارا دین عبادت کا تصور فقط اتنا کوئی ہے کہ مسجد میں آ گئے اور نماز پڑھ لی تو عبادت گزار ہو گیا، نہیں، بلکہ بہت وسیع تصور ہے کہ جہاں بھی ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی ہمیں اللہ یاد ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے، جو بھی موومنٹ کریں گے، کوئی سودا بیچیں گے اللہ کے خلاف نہیں جائیں گے، زبان استعمال کریں گے اللہ کے خلاف نہیں جائیں گے، آنکھیں استعمال کریں گے اللہ کے خلاف نہیں جائیں گے، قدم استعمال کریں گے اللہ کے خلاف نہیں جائیں گے، کچھ سوچیں گے وہی سوچیں گے جو اللہ نے کہا، اور وہ نہیں سوچیں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا۔ تو وہ ہر لمحہ عبادت میں ہے،
ہر لمحہ اس کے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو جو آپ کی خدمت میں ذکر کی پکڑ لینا چاہیے۔ دنیا کی محبت اس اعتبار سے نہ ہو کہ اللہ سے غافل کر دے، وہی دنیا ہے۔ پھر طول عمل جو ہے وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ لمبی لمبی امیدیں، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے کر لیں گے، نہیں عمر نہیں پڑی، کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لکھوا کر نہیں رہا ہے کہ ہمیں بڑھاپے میں موت آئے گی، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو ایک چیز جو غافل کرتی ہے استقامت سے وہ یہ بھی ہے کہ لمبی لمبی انسان امیدیں کر رہا ہوگا۔ ایک نفس ہے جو بہکا رہا ہے، یہ بھی رکاوٹ بن رہا ہے، شیطان ہے وہ الگ بہکا رہا ہے، یہ رکاوٹ بن رہا ہے، دنیا کی محبت الگ رکاوٹ بن رہی ہے، اور یہ لمبی لمبی امید ہے کہ بھائی ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، کر لیں گے اللہ کی عبادت بھی، فرما برداری بھی، لیکن معلوم نہیں ہے کہ کب موت کا وقت آ جائے۔ تو اس لیے ان چند چیزوں کو، اور صحبت بد جو ہے یہ بھی بہت خراب چیز ہے جو انسان کو استقامت پذیر تو نہیں ہونے دے گی۔ اطراف میں ایسے ہی لوگ ہوں جو گالیاں دیتے ہوں، عورتوں کی ہی باتیں کرتے ہوں، اور ناجائز طریقے سے جو ہے نا ان کے حسن وغیرہ کی گفتگو کرتے ہوں ہمارے نوجوان بچے، اس طرح کی اگر صحبت ہوگی تو بتائیے وہ دیندار تو نہیں بننے دے گی نا۔ تو یہ صحبت بد، اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ یہ بڑے پچھتائیں گے آخرت میں۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے میری خرابی، ہائے لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہائے میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوگا۔ لقد اضلنی عن ذکرک بعد اذ جاءنی، ضرور بے شک اس نے مجھے ہدایت آنے کے بعد یا اللہ تیرے ذکر سے غافل کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ یہ لگائے گا کام میں، گناہ کے کام میں لگائے گا، دلیلیں دے گا بہت ساری، مائل کر لے گا، غفلت میں مبتلا کر کے پیچھے سے بھاگ جائے گا۔ اور قیامت کے دن بھی جب کفار کہیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں بہکا دیا، تو شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی زور کوئی تھا، بس میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اپنے اختیار سے قبول کر لیا تھا، میں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا تم پر۔ فلا تلومونی، تو مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو وہاں پر پھر بہت زیادہ یہ لوگ پچھتائیں گے۔ لہٰذا اچھی صحبت کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آیا، اس میں اللہ کی توفیق سے اعمال ہوئے، اور بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں مقرر فرمایا، اور ہم ان قریب دنیا میں بھی اس کی برکات کو دیکھیں گے، اور ان قریب مرنے کے بعد ہم اس کے ثمرات کو دیکھیں گے۔ جو تھوڑی سی مشقت اللہ کے لیے پیاس برداشت کی، جو تھوڑی سی مشقت دھوپ برداشت کی، بھوک برداشت کی، یہ تھوڑی سی مشقت کا جب بدل دیکھیں گے تو بندہ حیران رہ جائے گا کہ شہید جو ہے وہ قیامت کے دن جب اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے، اسے جنت میں کہا جائے گا، جنتیوں کو کہا جائے گا بھئی آرام میں ہو، سب کچھ مل گیا، تو سب کہیں گے ہاں سب کچھ مل گیا۔ لیکن شہید کو کہا جائے گا کہ آرام میں ہو، آرائش میں ہو، آسائش میں ہو، کوئی تمنا کوئی خواہش، تو کہیں گے سب کچھ مل گیا، لیکن وہ لذت جو تیرے نام پر گردن کٹانے کی صورت میں حاصل ہوئی تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، اور ہم تیری راہ میں اپنی جان قربان کر کے دوبارہ یہاں پر آئیں۔ اللہ فرمائے گا وہ تو ایک دنیا ہم نے بنائی اور آزمائش کے لیے تمہیں بھیجا اور تم کامیاب ہو گئے، اب ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو جو مشقت ہے یہ بڑی آخرت میں بڑے فائدے کا باعث ہوگی۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی مدد طلب کریں، علم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، صحبتیں اچھی رکھیں، دنیا کا کام ضرور کریں لیکن دل اللہ سے لگائیں، اور ان چیزوں کو تسلسل کے ساتھ اختیار کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہم اپنے اندر قوت پائیں گے اور استقامت پذیر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروریت ہلال کے مسائل، اب دیکھیں اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک مہارت تامہ ہوتی ہے، اور ماہر افراد کو یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ یوں ہی نہیں آ جاتا۔ ایک تو سائنٹیفک ریزنز ہیں کہ چاند کی عمر اتنی ہے یا نہیں ہے، نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، حضور نے فرمایا کہ مہینہ 29 اور 30 دن کا ہوتا ہے پہلی بار۔ تو جب 29 کا ہوگا، یعنی جب 29 تاریخ آئے گی تو آپ چاند دیکھنے کی کوشش تو کرو گے نا۔
سائنس کو چھوڑ دو، ابھی آلات ایجاد نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے دن اس کی عمر ہے، نظر آ سکتا ہے، پاسبلٹی ہے یا نہیں۔ تو 29 شریعت کے مطابق جب 29 دن ہوں گے تو یہ احتمال کہ حضور نے فرمایا مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ 29 کا ہو رہا، آنے والا دن جو ہے وہ نئے مہینے کی پہلی تاریخ ہو، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ چاند کو دیکھنے کی کوشش کرو گے، تو آپ رویت کے لیے نکلو گے، پھر نظر آیا، آپ نے خود دیکھ لیا، چلے جی ٹھیک ہے، ہو گئی، عید ہو گئی، یا رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ نیا مہینہ کوئی بھی شروع ہو گیا، یہ ابتدا ہو گئی، یا پھر آپ کو کسی دیکھنے والے کی گواہی موصول ہو گئی، پھر وہ گواہ کس طرز کا ہونا چاہیے، اس سے کیا کیا سوالات ہونے چاہیے کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کسی نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی تم فلاں علاقے سے فون کرنا، تم وہاں سے کرنا، تم وہاں سے کرنا، اور وہ فون کر کے بھئی میں نے دیکھا ہے، تو پھر اس سے بہت سارے سوالات کہ کس طرف تھا، سورج کی کس طرف تھا، کیا تھا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، تو کراس کوئسچننگ کی جاتی ہے اس سے، اور پھر اس کے بعد ان شہادتوں کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ لائق اعتبار ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو بہرحال شریعت کی روح سے 29 کو دیکھا جائے گا، نظر آئے گا، یہ گواہی ملے گی، تو ٹھیک ہے۔ اب اگر گواہی کو قبول کر لیا گیا تو اس میں عوام الناس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عوام الناس مکلف نہیں ہے، جس کو مقرر کیا گیا ہے اس معاملے کے لیے وہ ذمہ دار ہیں، اور انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا تو دو صورتیں ہوں گی، صحیح کیا یا غلط کیا، تو انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، دوسرا ہے کہ غلط کیا تو کوئی پری پلان کیا یا ہو گئی غلطی، انسان ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اگر غلطی ہو گئی اور پتہ بھی چل گئی تو ٹھیک ہے، وہ اعتراف کرنے کی کوئی غلطی ہو گئی، آپ ایک قضا رکھیں، اور نہیں پتہ چلا تو پتہ ہی نہیں چلا تو کیسے آپ کہو گے کہ غلطی ہو گئی؟ یا پری پلان تھا اور اعتراف کر لیا کہ بھئی یہ تھا، پریشر تھا، ہم نے کر لیا، آپ قضا رکھ لو، تو اب ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں۔ جس ادارے کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو شہادتیں آئی ہیں ان کا بر وقت اس پہ کارروائی ہوتی ہے اور بر وقت اعلان ہوتا ہے۔ اتنا ڈیلے جو کیا، اس ڈیلے نے شکوک و شبہات پیدا کر دیے کہ بھئی کیا ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ پھر وہ سائنٹیفک ریزنز بھی بیچ میں آ گئے، اور گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے کہ بھئی پاسبل ہی نہیں تھا، دکھائی دینا ہی ممکن نہیں تھا، وہ سائنٹیفک ریزن بھی اپنی جگہ پر آ گیا، لیکن بہرحال ہم تو اس کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہمیں نظر آئے گا، سائنٹیفک ریزن اگر منع بھی کر رہا ہوگا نظر آئے گا تو اس کو رویت کو مانیں گے، سائنٹیفک ریزن میں غلطی آلات کی خطا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا، اس کے ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب نیت کی خرابی کے ساتھ کیا یا درست نیت کے ساتھ کیا، یہ علیحدہ معاملہ ہے، اور جہاں تک یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک روزے کی قضا کرے، یا جنہوں نے اعتکاف ختم کیا وہ ایک دن جو ہے روزے کے ساتھ اعتکاف کرے تاکہ اس کی قضا ہو جائے، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ ہفتہ 10 دن 15 دن جب گزر جائیں گے تو یہ معاملہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر علماء کہیں گے، جو بڑے علماء ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ اعلان کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، ایک روزہ رکھ لیا جائے گا۔ اور اعتکاف تو مسجد کے اندر عام طور پر لوگ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اکیلے کہاں ٹھہریں گے، رمضان میں تو رونق ہوتی ہے، تو پھر وہ اگلا جب رمضان آئے گا اس میں جس دن اعتکاف ہوگا اس سے ایک دن پہلے سے اعتکاف کر لیں تو وہ قضا بھی ہو جائے گی اور نیا اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ تو ابھی اس سلسلے میں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے۔ عوام بالکل بری الذمہ ہے، ان کو حکومتی ادارے کی بات ماننا لازم تھا، اور علماء نے، سب بڑے بڑے علماء نے مانا ہے اس کو۔ عید کی نماز ہوئی ہے، لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، بعض نے جو تھوڑا بہت اختلاف کیا سو کیا اپنے مقام پر، اور آج بھی عید کی نماز ہوئی ہے چند مقامات پر۔ تو اب اس میں آخری بات یہ ہے کہ عید تو ہم نے منا لی، ان کے قول کے مطابق پورے پاکستان میں عید ہوئی، اب قضا وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے چند دن انتظار کریں، یہ بالکل مسئلہ واضح اور نکل کر سامنے آ جائے گا، پھر جو ایک صحیح صورت سامنے آئے گی اس کے مطابق آپ کو بتا دیا جائے گا، پھر آپ رکھ لیں۔ اور اس میں عوام تو مشقت میں ڈالنا ہی ہے، پبلک جو ہے نا وہ روزہ رکھ لے گی، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے ہی فرض روزہ رمضان کے دنوں میں تو وہ بہت زیادہ لوگ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں،
یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسئلہ چل رہا ہے قضا روزے اتفاقی قضا پوری نہیں کر سکتے شواہد کیا رمضان اور عید کے چاند کے لیے کتنے شواہد ہوئے بیچارے آپ کو ان معاملات میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے.